صفحہ نمبر 165، آیت نمبر 41، سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ آپ لوگوں کو بطور غنیمت جو چیز مل جاتی ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے اس میں 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہیں اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور تمہیں ایمان ہو اس مدد پہ جو ہم نے نازل کی فیصلے والے دن، یعنی اس دن جب بدر میں 2 جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خصوصی انعام اس امت پر یہ ہے کہ اس امت کے مجاہدین کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ گزشتہ امتوں میں جہاد کے دوران حاصل ہونے والے مال کا حکم یہ نہیں ہوا کرتا تھا، حکم یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ مال غنیمت کے طور پہ کفار سے حاصل ہو جاتا اس کو ایک کھلے میدان میں اونچی جگہ جمع کر لیتے، آسمان سے ایک آگ آ جاتی اور وہ تمام ساز و سامان جل جاتا، یہ قانون تھا۔ اس امت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ مال غنیمت کے اندر 5واں حصہ علیحدہ کرو اور باقی 4 حصے مجاہدین پہ تقسیم کر دو۔ کل مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 5واں حصہ اللہ کے لیے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے مال، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس مال غنیمت میں سے لے سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے رشتہ دار ذی القربہ، کیونکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی مشکل حالات میں، اور اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس میں سید الانبیاء پیدا ہوئے، اور چونکہ اس خاندان کو زکوٰۃ دینا بھی درست نہیں ہے، بنو ہاشم اللہ کے رسول کا خاندان، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ عزت کی وجہ سے کہ یہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور اس مقدس خاندان کو میل دے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔
تو ان کے رشتہ داروں پہ یہ پانچواں حصہ تقسیم ہو، اور یتیموں پہ وہ پانچویں حصے میں سے کچھ مال تقسیم ہو، مسکینوں پہ پانچویں حصے میں سے کچھ مال تقسیم ہو۔ مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور ابن سبیل یعنی مسافروں کو دیا جائے۔ گویا ان یہ پانچویں حصے کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول، اس کے رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر، ان سب کا اپنا ایک مقام ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول کا مقام تو سب سے واضح ہے، ان کے رشتہ داروں کا مقام ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون کیا دین میں۔ یتیم اس لیے مستحق ہے کہ وہ نابالغ ہے اور اس کا باپ انتقال کر چکا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے دل میں سختی ہو، رحم نہیں آتا دل پہ، تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور مساکین جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جیسے صحابہ کرام میں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک تہبند، وہ بھی جب میلا ہو جاتا دور صحراؤں میں جاتے، پانی کو ڈھونڈتے، وہاں اپنی لنگی کو، تہبند کو دھو لیتے، اور پھر ننگا گھاس پھوس کے درمیان میں اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے، پھر اس کو باندھ کے آبادی میں آ جاتے۔ کیسے کیسے صحابہ گزرے۔ ہمارے گستاذ فرمانے لگے بعض صحابہ کرام نے بعض اوقات میں جماعت کی نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ ان کے پاس گھر سے نکلنے کے لیے سطر کو ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے کن مشکل حالات میں پروان چڑھا۔ بدر میں جب جا رہے تھے صحابہ کرام، روایات میں کہ راستے میں لاٹھیوں کو ڈھونڈتے، لاٹھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے اٹھانا ہے اور ہم نے میدان میں لڑنا ہے۔ پوری جسامت کا کپڑا بہت کم صحابہ کرام کے جسد اطہر پر تھا۔ کسی کی کمر پہ کپڑا پٹھا ہوا ہے، کمر نظر آ رہی ہے، اور کسی کا سینہ سطر ڈھانپ کے رکھتے تھے، پردے کے بڑے پابند۔ صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری، اور مسافروں کا بھی حصہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر کے لیے نماز میں گنجائش کر دی گئی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھو۔ سفر میں انسان اجنبی بن جاتا ہے، یہ بھی فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے۔ ابھی تو نظام تبدیل ہو گیا، ہر جگہ بینک اور اکاؤنٹ کیا سسٹم آ گیا،
پرانے زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے وطن میں مالدار بھی ہے، سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، کیونکہ ادھر اس کے پاس مال کچھ ہے نہیں۔ مسافر کا خیال رکھنا یہ بھی اسلام کا خاص حصہ ہے۔ ایک حدیث مشکات شریف کی یہاں تک بھی ہے کہ اگر مسافر کسی بستی پہ گزر رہا تھا، ان بستی والوں کے پاس کھانا ہے اور اس کو نہیں دے رہے، تو یہ مسافر بقدر ضرورت زبردستی بھی ان سے لے سکتا ہے۔ یہ مسافر کے لیے گنجائش ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں تک کہ نماز جیسی اہم حکم میں بھی گنجائش کر دی، نصف پڑھو۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حکم کو جائز سفر پہ موقوف کر دیا ہے، لیکن احناف میں یہ نہیں۔ احناف کا مسلک یہ ہے بس ہے مسافر 78 کلومیٹر کے فاصلے پہ جانے کی نیت ہے یا اس سے زائد، تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ عصر کو 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ سنتے جو ہیں یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گی، پڑھ لی تو ثواب ہے، نہیں پڑھی تو گناہگار کوئی نہیں۔ وتر پڑے گا، چاہے یہ سفر جس نیت سے بھی ہو، گناہ کے لیے ہو یا نیکی کے لیے ہو، گنجائش ہے۔ بلکہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر پوری نماز مسافر نے پڑھ لی گناہگار ہو گیا۔ سنتے پوری پڑھ لی وہ گناہگار نہیں ہے، وہ تو نوافل کے حکم میں ہے۔ فرائض 4 کے بجائے 2 پڑھنی چاہیے، اگر کسی نے 4 کی 4 پڑھ لی تو گناہگار ہے۔ ہاں مقیم امام کے پیچھے وہ الگ حکم ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کو ہم دیکھیں گے، اگر سفر جائز کام کے لیے ہے تو یہ گنجائش ہے نماز میں۔ اگر سفر گناہ کے لیے ہے، کراچی جا رہا ہے اس لیے کہ وہاں گانا سناؤں گا، اس کو گنجائش نہیں ہے شوافی کے مسلک میں کہ وہ 4 کے بجائے 2 پڑھ لے۔ وہاں سود کے پیسے ہیں ان کو اٹھا کے لانے ہیں، تب بھی گنجائش نہیں ہے۔ جھوٹی شہادت کے لیے لاہور جا رہا ہے، اس کو گنجائش نہیں ہے شوافی کے مسلک میں کہ وہ 4 کے بجائے 2 پڑھ لے۔ اس نے تو اس کو نیکی کے سفر پہ، جائز سفر پہ موقوف کیا ہے۔ البتہ ہمارا جو مسلک ہے اس میں گنجائش ہے، چاہے جس نیت سے بھی سفر کر رہا ہے، نماز میں یہ گنجائش ہے۔ اور ساتھ یہ کہ اس پہ بھی ایمان رکھو کہ اللہ ایک ہے، اور اس پہ بھی ایمان کہ اللہ نے بدر میں اپنے رسول کی جو مدد فرمائی تھی یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ جیسے چاہے اسی طرح ہو۔ اللہ کی اپنی ایک شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مال غنیمت کا حکم بیان فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور مال غنیمت ملتا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس میں سے اللہ کے لیے 5واں حصہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی، اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اے لوگوں اگر تمہیں ایمان ہو اللہ کی ذات پہ، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور تمہیں ایمان ہو اس مدد پہ جو اللہ نے اپنے بندے پہ مدد نازل فرمائی فیصلے والے دن،
یعنی اس دن جب بدر میں دو جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ ذکر کی مجلس کا دن ہے، ذکر جہاں بھی آپ کو موقع ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، بالخصوص تہجد کے وقت آس پاس کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو اپنے ساتھ اللہ کی ذات کا استحضار کرتے ہوئے محبت کے انداز میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں اور اپنے ساتھ دھیمی آواز سے اللہ کو پکاریں۔ حدیث یہی ہے مسلم شریف کی، جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے تو یہ دنیا قائم رہے گی۔ اللہ کے نام میں ایک مزہ ہے، لیکن یہ ہے کہ توجہ انسان کی کامل ہو، اللہ کی بڑائی کا تصور ہو، اپنی موت کی طرف دھیان ہو، تو پھر اللہ کے مبارک نام لینے میں عجیب مزہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت چندہ میں آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں موت ایک نہ ایک دن ضرور بضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، میری فوتگی کا اعلان ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما، اپنے پیارے نام کی توفیل یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، خدایا برکتوں کا نزول فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ مدرسہ حسن العزیز کی زمین کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، باران رحمت نازل فرما۔ ہمارے مدرسہ پرچہ ٹاؤن کے سابقہ محتمم ان کا بیٹا آج انتقال کر گیا تھا، 11 بجے جنازہ تھا، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ایک ہی بیٹا، جوان بیٹا دنیا سے رحلت فرما گیا، ہم سب نے جانا ہے۔ یا اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو یا اللہ صبر نصیب فرما کہ اجر عظیم عنایت فرما۔ اے اللہ مدرسے کی خدمت کیا کرتا تھا، آخرت میں ان کے لیے یہ ثواب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔